ایران کی بہترین حکمت عملی کا روس بھی معترف روسی صدر داد دیے بنا نہ رہ سکے۔ اپنے بیان میں کہا کہ ایران کو داد دینی چاہیے کہ وہ اندرونی طور پر تقسیم نہیں ہوا۔ ایران سوسائٹی مسلسل مضبوط ہو رہی ہے۔ ایرانی قیادت نے عوام سے اپیل کی تھی کہ ملک کے لیے جان قربان کریں۔ 50 لاکھ افراد نے ملک پر جان قربان کرنے کے لیے لبیک کہا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، نہ تو کبھی ایران نے روس سے اسلحہ مانگا، نہ کبھی روس نے اسلحہ دیا۔ داد دینی چاہیے کہ وہ اندرونی طور پر تقسیم نہیں ہوا۔ ایران سوسائٹی مسلسل مضبوط ہو رہی ہے۔ ایرانی قیادت نے عوام سے اپیل کی تھی کہ ملک کے لیے جان قربان کریں۔ 50 لاکھ افراد نے ملک پر جان قربان کرنے کے لیے لبیک کہا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، نہ تو کبھی ایران نے روس سے اسلحہ مانگا، نہ کبھی روس نے اسلحہ دیا۔ داد دینی چاہیے کہ وہ اندرونی طور پر تقسیم نہیں ہوا۔ ایران سوسائٹی مسلسل مضبوط ہو رہی ہے۔ ایرانی قیادت نے عوام سے اپیل کی تھی کہ ملک کے لیے جان قربان کریں۔ 50 لاکھ افراد نے ملک پر جان قربان کرنے کے لیے لبیک کہا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، نہ تو کبھی ایران نے روس سے اسلحہ مانگا، نہ کبھی روس نے اسلحہ دیا۔ داد دینی چاہیے کہ وہ اندرونی طور پر تقسیم نہیں ہوا۔ ایران سوسائٹی مسلسل مضبوط ہو رہی ہے۔ ایرانی قیادت نے عوام سے اپیل کی تھی کہ ملک کے لیے جان قربان کریں۔ 50 لاکھ افراد نے ملک پر جان قربان کرنے کے لیے لبیک کہا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، نہ تو کبھی ایران نے روس سے اسلحہ مانگا، نہ کبھی روس نے اسلحہ دیا۔ داد دینی چاہیے کہ وہ اندرونی طور پر تقسیم نہیں ہوا۔ ایران سوسائٹی مسلسل مضبوط ہو رہی ہے۔ ایرانی قیادت نے عوام سے اپیل کی تھی کہ ملک کے لیے جان قربان کریں۔ 50 لاکھ افراد نے ملک پر جان قربان کرنے کے لیے لبیک کہا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، نہ تو کبھی ایران نے روس سے اسلحہ مانگا، نہ کبھی روس نے اسلحہ دیا۔ داد دینی چاہیے کہ وہ اندرونی طور پر تقسیم نہیں ہوا۔ ایران سوسائٹی مسلسل مضبوط ہو رہی ہے۔ ایرانی قیادت نے عوام سے اپیل کی تھی کہ ملک کے لیے جان قربان کریں۔ 50 لاکھ افراد نے ملک پر جان قربان کرنے کے لیے لبیک کہا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، نہ تو کبھی ایران نے روس سے اسلحہ مانگا، نہ کبھی روس نے اسلحہ دیا۔ داد دینی چاہیے کہ وہ اندرونی طور پر تقسیم نہیں ہوا۔ ایران سوسائٹی مسلسل مضبوط ہو رہی ہے۔ ایرانی قیادت نے عوام سے اپیل کی تھی کہ ملک کے لیے جان قربان کریں۔ 50 لاکھ افراد نے ملک پر جان قربان کرنے کے لیے لبیک کہا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، نہ تو کبھی ایران نے روس سے اسلحہ مانگا، نہ کبھی روس نے اسلحہ دیا۔ داد دینی چاہیے کہ وہ اندرونی طور پر تقسیم نہیں ہوا۔ ایران سوسائٹی مسلسل مضبوط ہو رہی ہے۔ ایرانی قیادت نے عوام سے اپیل کی تھی کہ ملک کے لیے جان قربان کریں۔ 50 لاکھ افراد نے ملک پر جان قربان کرنے کے لیے لبیک کہا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، نہ تو کبھی ایران نے روس سے اسلحہ مانگا، نہ کبھی روس نے اسلحہ دیا۔ داد دینی چاہیے کہ وہ اندرونی طور پر تقسیم نہیں ہوا۔ ایران سوسائٹی مسلسل مضبوط ہو رہی ہے۔ ایرانی قیادت نے عوام سے اپیل کی تھی کہ ملک کے لیے جان قربان کریں۔ 50 لاکھ افراد نے ملک پر جان قربان کرنے کے لیے لبیک کہا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، نہ تو کبھی ایران نے روس سے اسلحہ مانگا، نہ کبھی روس نے اسلحہ دیا۔